اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں جگہ فراخ کر دو تو جگہ کو فراخ کر دیا کرو، اور جب تم سے کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جایا کرو۔ اور ایک جگہ ارشاد ہے، دوسری جگہ، کہ دوسروں کے گھروں میں بے اجازت لیے مت جایا کرو، بغیر اجازت کے۔ جب ان کی آرام کا وقت ہو تو بغیر اجازت نہیں جایا کرو۔ تو ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دونوں باتوں سے کہ ساتھ میں بیٹھنے والوں کی اللہ رب العزت نے کتنی رعایت کی ہے۔ یہ جو میں نے آپ لوگوں کو 2 آیتیں قرآن کی آپ لوگوں کے سامنے جس کا ترجمہ میں نے پیش کیا، تو اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں معاشرت سکھائی ہے، آداب معاشرت، یعنی سماج میں رہنے کا طریقہ۔ دین صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، دین صرف قرآن کی تلاوت کا نام نہیں ہے۔ آج ہمیں کیا لگ رہا ہے کہ صرف عبادت کا نام دین ہے، نہیں، بلکہ دین ہمیں اخلاق سکھاتا ہے، دین ہمیں معاشرے میں رہنے کا طریقہ سکھاتا ہے نا، دین ہمیں ایک اچھا انسان بنانا سکھاتا ہے، دین ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھ کر چلنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر چلنا، آگے لے کر بڑھنا سکھاتا ہے۔ تو دین تو بہت خوبصورت مذہب ہے۔ آج ہم نے دین کو تنگ کر دیا اور ہم نے دین کو کیا سمجھا؟ صرف اخلاق، کیا کہتے ہیں، نماز کا نام دین ہے، ہم نے یہ سمجھا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، صرف نماز کا نام دین نہیں ہے، دین تو بہت کچھ سکھاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العزت نے ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں سکھلائی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں بتلائی ہیں۔ معاشرت جو ہے یہ کوئی دین سے الگ حصہ نہیں ہے ساتھیوں، یہ اسلام کا ایک جزو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے نا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف بھی اتنی توجہ دیتے، اتنا اہتمام کرتے جتنا بڑی باتوں کا اہتمام کرتے تھے۔ تو اسی لیے یاد رکھیں کہ کامل مسلمان کون ہے؟ جو سب جزو کو لے کے چلے، سب چیزیں مسلمانوں جیسی ہو، کوئی چیز اس کے اندر کفار کی مشابہ نہ ہو، سمجھ ہے؟ تو معاشرت کو تو ہم نے بالکل ہی خارج کر دیا، لیکن سوچے تعجب ہے ہم پر، ہماری سوچ پر، کہ ہم نے اللہ رب العزت کے جو قانون ہیں معاملات اور معاشرت کو، اس کو ہم نے بالکل الگ کر لیا۔ ہماری نماز، ہمارا دین، بس اتنا ہی، دینداری سے مراد نماز کو ہی لے کے بیٹھے، لیکن جو معاشرت ہے اس کو بھول گئے، اس کو بھول گئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال، جیسے مثال کے طور پر اگر ہم بیٹھے ہیں تو ساتھ بیٹھنے والے، ہمارے جو مجلس میں ساتھ بیٹھنے والے ہیں، اس کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے نا۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے نا کہ ایک ساتھ کھانے کے وقت 2 چھوارے ایک دم سے نہیں لینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنی جو ساتھ میں بیٹھے جب تک ان سے اجازت نہ لے لو تو ہوتا ہے نا، ساتھ میں بیٹھ کے کھا رہے، زیادہ زیادہ جلدی جلدی کھا رہے، تو ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ کے نبی نے سکھلائی ہے، کہیں کسی کا حق نہ جائے، کہیں کسی کی حق تلفی نہ ہو، کہیں کسی کوئی کم نہ کھا لے، کوئی زیادہ نہ کھا لے، ہر ایک کا خیال رکھتے ہوئے کھائے، ہے نا۔ یعنی نہایت باریک حکم ہے یہ تو، ہے نا، لیکن اس میں بے تمیزی نہ ہو، بدتمیزی نہ ہو، تمیز سکھائی اللہ کے نبی نے۔ کسی کو ناگوار نہ گزرے، ہاں، کسی کو ناگوار اگر گزرے گا تو یہ تو گناہ ہے۔ اسلام میں کسی کا دل نہ دکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ارشاد ہے کہ لہسن اور پیاز کھا کر، اگر ہم کھائے ہیں لہسن اور پیاز تو مجلس میں نہ جائیں، مجلس سے علیحدہ رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم لہسن اور پیاز کھا کر کسی مجلس میں جاتے ہیں یا نماز پڑھنے جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ منہ سے بدبو آئے گی، منہ سے بدبو آئے گی تو سامنے والے کو تکلیف ہوگی۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لہسن اور پیاز کھائے تو ہم سے، یعنی مجمع سے دور رہے۔ اللہ کے نبی کی یہ حدیث آتی ہے کتابوں میں۔ تو اتنی باریک باریک چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اب ہم دیکھیں ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے، کپڑوں میں بدبو آ رہی ہے نا، اور نقاب پہنا ہے، وہ نقاب دھلا ہی نہیں ہے، اور نقاب میں اتنی بدبو آ رہی ہے، ہمیں تو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا، اور ہم ایسے ہی مجلس میں کہیں بھی پہن کے چلے گئے، ہماری وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے ہمیں۔ حالانکہ کتنی باریک باریک باتیں ہیں یہ،
انسان کی سوچ میں بھی نہیں آتی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ہمیں اسلام سکھاتا ہے، آداب سکھلائے ہمیں اسلام۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ مہمان کو یہ حلال نہیں ہے کہ میزبان کے پاس اس قدر قیام کرے کہ وہ تنگ آ جائے۔ مہمان کو یہ بات جائز نہیں ہے کہ میزبان کے پاس اتنا رکے کہ میزبان تنگ آ جائے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں کتنی باریک باتیں سکھلائی ہے نا۔ بیمار کے پاس اتنا نہ بیٹھو، اگر بیمار کے پاس گئے ہیں تو اس کی بھی ہمیں اللہ کے نبی نے طور طریقہ سکھلایا ہے کہ کسی کے دل پر تنگی نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے کہ لوگوں کے ساتھ کھانے کے وقت پیٹ بھر جائے نا، مگر جب تک دوسرے لوگ فارغ نہ ہو جائے، ہمارا پیٹ تو بھر گیا ہے، ہمارا کھا کر ہو گیا، ہم ہاتھ نہ کھینچے، ہم سامنے والے جب تک فارغ نہ ہو جائیں تب تک کہ ہم جو ہے نا ان کے ساتھ بیٹھے رہے، ان کے سامنے بیٹھے رہے۔ اور اگر ہمارا کھانا ہو گیا تو ہم سامنے والے سے اجازت لیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا پیٹ بھر گیا ہو، سامنے والے کا نہیں بھرا، اور اس نے شرما شرمی میں ہاتھ کھینچ لیا کھانے سے، سمجھ رہے، اور اس کو اور کھانے کی حاجت ہو۔ تو اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے، کتنا پیارا مذہب ہے۔ صرف اس نے ہمیں عبادت کا طریقہ نہیں سکھلایا، بلکہ باریک باریک چیزیں، باریک باریک باتیں بتلائی، سکھلائیں۔ کس طرح سے لوگوں کے دلوں کو رکھنا، کس طرح سے تم معاشرت میں رہ رہے ہو، زندگی گزار رہے ہو، تو معاشرت میں کس طرح زندگی گزاری جاتی ہے، سمجھ رہے، ماحول میں کس طرح رہا جاتا ہے۔ تو ہم جو رمضان المبارک کی تیاری کر رہے ہیں، تو اس میں صرف ہمیں عبادت کی تیاری نہیں کرنی ہے ساتھیوں، ہمیں اپنے ظاہر باطن ہر چیز کو بنانا ہے، ہر اعتبار سے اپنے آپ کو بیسٹ اور بہتر بنانا ہے، تاکہ ہم اچھے بنیں، اللہ کو پیارے نظر آئیں۔ سمجھ میں آ رہی بات، اللہ کو پیارے نظر آئے، کیونکہ دیکھو اس وقت دیکھو ہم اللہ رب العزت نے دین کے 5 اجزاء بتائے، لیکن عوام نے صرف عبادت اور عقائد ہی کو پکڑ کر رکھا ہے۔ عبادت، اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ پر یقین اعتماد ہے نا، عقائد۔ لیکن 3 جزو جو ہے نا، وہ آج ہم مسلمان بالکل فراموش کر بیٹھے، یا اللہ ماشاء اللہ کسی کے یہاں پر نظر آتا ہے۔ اور وہ 3 جزو کیا ہے؟ آداب، وہ 3 جزو میں سے ایک جزو کیا ہے؟ اخلاق کی باطنی ہے نا، اخلاق باطنی، اور معاملات، معاشرت، یہ جزو ہے، اس کو ہم بھول گئے، جس کی وجہ سے کیا ہوا؟ لوگوں کے اندر کھچاؤ نظر آ رہا ہے، پیار محبت ختم ہو گئی، الفت ختم ہو گئی، لوگوں کے دل دکھنے لگے، حالانکہ اسلام نے ہمیں صرف عقائد اور عبادت تک نہیں سیمت رکھا ہے، صرف عقائد اور عبادت تک ہی ہمیں محدود نہیں رکھا ہے، بلکہ ہماری اصلاح کی، دین نے ہماری اصلاح کی، لیکن ہم اس کو بھول گئے۔ تو انشاءاللہ یہ جو تعلیم ہوگی انشاءاللہ، اس میں ہم معاشرتی اعتبار سے، یعنی دنیا میں زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، رہن سہن، اللہ کے نبی نے ہمیں کس طرح زندگی گزارنے کے لیے کہا، ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنا ہے، معاشرت کیا ہوتی ہے، باریک باریک باتوں پر انشاءاللہ ہم نظر رکھیں گے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ باریک باریک باتوں کو ہم انشاءاللہ دھیان دیں گے۔ ایک روایت میں نہیں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر حاضر ہوئے اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ دروازہ کھٹکھٹایا تو سامنے سے پوچھا کون ہے، تو انہوں نے کہا میں ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے ناگواری سے فرمایا میں ہوں، میں کون؟ سمجھ رہے، یعنی میں کون، نام بتانا ہے۔ تو کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھلائی ہے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ بات صاف کہیں، جسے دوسرا سامنے والا سمجھ سکے، ایسی گول بول بات نہیں کرنا ہے جس سے سمجھنے میں سامنے والے کو تکلیف ہو، الجھن ہو، ہے نا۔ اب ہم نے کسی کے گھر گئے ہیں، اب تو لوگوں کا ملنا جلنا بھی اتنا کم ہو گیا ہے کہ انسان ایک دوسرے کی آواز بھی نہیں پہچانتا ہے نا۔ ہم نے دروازہ ٹھوکا، کون؟ میں۔ اب انسان سوچ رہا ہے کون آیا ہے یہ میں کہہ رہا ہے، اب وہ اٹھ کر گیا ہے دروازے پر، پہچاننے میں اسے تکلیف ہو رہی ہے، سامنے والا کہہ دے میں کون ہوں،
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ صحابہ کو اللہ کے نبی سے زیادہ کوئی شخص محبوب نہیں تھا، مگر آپ کو دیکھ کر اس لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے نا صحابہ کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی کو ناگوار ہوتا ہے کھڑے ہونا، اس طرح سے اللہ کے نبی کو دیکھ کر وہ عزت میں کھڑے ہو جائیں، تو اللہ کے نبی نے اس چیز کو پسند نہیں کیا۔ تو اللہ کے نبی نے کچھ خاص ادب بتلائی ہے، تعظیم بتلائی ہے، رہن سہن کا طریقہ بتلایا ہے، کھانے کے وقت میں، لوگوں سے ملاقات کرنے کے وقت میں، اور ہر اعتبار سے سمجھ رہے کیسے چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگوں کے دلوں کو نبھانا، لوگوں کے دلوں کو رکھنا ہے نا، معاف کرنا، یہ ساری چیزیں۔ تو انشاءاللہ ہم سب جیسے مثال کے طور پر جمائی لے رہے ہیں، ہم مجلس میں اتنا بڑا منہ کھول کے جمائی لے رہے آواز کے ساتھ کہ سامنے والے کو الجھن ہونے لگی ہے نا۔ اسی طرح سے جب چھینک آئے تو اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، اپنے منہ پر کپڑا ڈھانپ لو، آواز منہ پہ ہاتھ رکھ لو، تاکہ آواز جب چھینکتا ہے نا انسان اچانک تو کیا ہوتا ہے کہ اتنی تیز چھینکتا ہے کہ سامنے والا اچانک بیٹھا ہو نا تو ڈر جاتا ہے، بس اوقات آواز اتنی تیز نکلتی چھینک کی۔ تو ہم نے جب چھینکا تو منہ پہ کپڑا رکھ لیا جس سے آواز بھی کم آئی، اور چھینکتا ہے تو بس اوقات منہ سے تھوک وغیرہ بھی باہر آ جاتا ہے، سمجھ رہے، تو سامنے والے کے اوپر اڑ جاتا ہے، تو اس سے بھی سامنے والا محفوظ ہوا۔ تو اللہ کے نبی نے کتنی ساری چیزیں ہمیں سکھلائی ہیں، کتنی ساری باتیں بتلائی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، آداب بتلائے ہیں معاشرت کے، زندگی گزارنے کے، رہن سہن کے۔ تو انشاءاللہ معاشرت کیا ہے اس کو ہم تفصیل سے روزانہ تھوڑا 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 معاشرت کے اعتبار سے ہم پڑھتے رہیں گے کہ اللہ کے نبی نے معاشرت کو مزید اور کس طرح سکھلایا اور کون کون سی باتیں ہمیں بتلائی ہے معاشرتی اعتبار سے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل سے اسی وقت میں آپ لوگوں کی اسی ٹاپک پر انشاءاللہ بات معاشرتی اعتبار سے انشاءاللہ ہم سب مل کر اللہ کے نبی کی حدیث کے ذریعے، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں آگے پڑھیں گے کہ مزید اللہ کے نبی نے کن کن اعتبار سے ہمیں معاشرت سکھلائی ہے اور کیا کیا باتیں معاشرتی اعتبار سے ہمیں بتلائی ہیں، ہے نا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، جو بات ہم سنتے ہیں نا، صرف سننا نہیں ہے بلکہ ہم اسے پوائنٹ نوٹ کر لیں اور اپنے گھر میں اپنے بچوں کو وہ معاشرتی اعتبار سے جو ہے ہم نے جو سیکھا ہے آداب، وہ آداب اپنے بچوں کو روزانہ سکھلائے، وہ حدیثیں، وہ باتیں، وہ واقعات جو بھی آپ لوگوں کو گزرے گا انشاءاللہ درس میں، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ